السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو سے پہلے جو میرے چینل پر نیو ہے وہ میرے چینل ٹیو سٹوری کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن آن کر دیں تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آپ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر سکتے ہیں۔ بے شک دنیا کی ظاہری آسائشیں بہت جلد سمجھ میں آنے والی شے ہیں، لیکن باطن کے راز کوئی نہیں جانتا، وہ صرف اللہ جانتا ہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرے خاوند کی اتنی دولت، کاروبار، کاریں اور کوٹھیوں کا مالک کون ہوگا۔ تبھی میری شدت سے خواہش تھی کہ ان سب چیزوں کا اصل وارث میری ہی کوکھ سے جنم لے۔ شادی کے 5 سال تک اولاد نہ ہوئی تو ہم نے کچھ محسوس نہ کیا۔ یہ وقت ہنستے مسکراتے گزر گیا۔ آس بندی رہی کہ جلدی یا دیر اللہ تعالیٰ کا کرم ہوگا، میں ماں بنوں گی۔ میں دعا میں ہمیشہ اولاد نرینہ کی تمنا کیا کرتی تھی۔ میرے خاوند کو بھی اولاد کی خواہش تھی، لیکن وہ اس خواہش کے پیچھے اس قدر دیوانے نہیں تھے، بلکہ مجھے بھی سمجھاتے رہتے تھے کہ افسردہ نہ رہا کرو، خود پر ہمت وقت اس محرومی کو طاری نہ رکھا کرو۔ ہمیں اگر ابھی تک اولاد نہیں ہوئی تو اس میں مالک حقیقی کی کچھ مصلحت ہوگی۔ میرے شوہر دل کے سخی تھے۔ سسرال والے انہیں اکساتے تھے کہ لاکھوں کے مالک ہو، دوسری شادی کر لو، لیکن وہ یہی جواب دیتے کہ خدا نے چاہا تو اولاد بھی اسی شریک حیات سے ہوگی، میں بلقیس پر سوتن نہ لاؤں گا۔ انہوں نے میرے علاج میں کسی قسم کی کسر نہ چھوڑی۔ بڑے بڑے شہروں میں لے گئے، قابل سے قابل ڈاکٹروں کو دکھایا، نتیجہ کچھ نہ نکلا۔ ڈاکٹروں نے ان کو بتایا کہ بانجھ پن کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ ایک لیڈی ڈاکٹر نے یہ مشورہ دیا کہ بہتر ہے کسی لاوارث بچے کو گود لے لیں تاکہ آپ کی ممتا کے جذبے کی تسکین ہو اور آپ نارمل رہیں۔ ان دنوں جب میں کسی عورت کی گود میں ننھا منھا بچہ دیکھتی تو دل کی عجیب حالت ہو جاتی۔ جی چاہتا تھا کہ اس عورت سے بچہ چھین لوں اور اس کو اپنی باہوں میں چھپا لوں۔ اپنے بیڈ روم میں نے ننھے منھے گول مٹول پھول جیسے بچوں کی کئی تصویریں لگا رکھی تھیں اور روز ہی حسرت سے ان تصویروں کو دیکھتی تھی۔ جب تک آس تھی دن گزر رہے تھے، لیکن جب ڈاکٹروں نے نا امید کر دیا تو دل کی بے چینی بڑھ گئی۔ ساحر نے بہت دلجوئی کی، دن رات سمجھاتے تھے کہ غم نہ کرو، ہم اپنی دولت جائیداد فلاحی کاموں کے لیے وقف کر جائیں گے، لیکن میرے جی کو ان کی کوئی بات نہیں لگتی تھی۔ میں اپنے گھر اور آنگن میں ایک ہنستا کھیلتا بچہ دیکھنا چاہتی تھی، ان کی چہچہاہٹ کلکلاہٹ سننا چاہتی تھی۔ اس غم میں بالآخر میں شدید بیمار پڑ گئی۔ مجھ پر افسردگی کے دورے پڑنے لگے اور ساحل کو مجھے ماہر نفسیات کے پاس لے جانا پڑا۔ انہی دنوں میری ملاقات روبی سے ہو گئی۔ وہ میری کلاس فیلو رہی تھی۔ میٹرک تک ہم نے ساتھ پڑھا تھا، پھر کچھ پتہ نہیں چلا کہ وہ کدھر گئی۔ آج اچانک اس کو کلینک پر دیکھا تو پہلی نظر میں پہچان نہ سکی۔ اس نے نرس کا لباس پہن رکھا تھا اور قدرے موٹی ہو گئی تھی۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی پہچان لیا اور بڑی گرمجوشی سے ملی۔ جب میرا حال حوال سنا تو کہنے لگی، میری ایک واقف آیا بڑے ہسپتال میں کام کرتی ہے، میں اس کے ذمہ یہ کام لگا دیتی ہوں، کوئی لاوارث بچہ ہسپتال میں جنم لے تو ہمیں اطلاع کر دے۔ دراصل ایسے بچوں کو گود لینے کے خواہشمند لوگ پہلے سے اپنا نام پتہ لکھوا جاتے ہیں۔ ایسے بچے کبھی کبھار ہسپتال کے پالنے میں کوئی چھوڑ جاتا ہے۔ میرے دل میں امید کا چراغ روشن ہو گیا۔ میں نے اصرار کر کے اس سے آیا کا پتہ معلوم کیا اور اسی رات آیا کے گھر چلی گئی۔ میں نے اس کو آنے کا مقصد بتایا کہ میں کافی دولت مند ہوں، اگر تم نے مجھے ہسپتال سے گوہر مقصود دلایا تو میں تمہارا منہ اشرفیوں سے بھر دوں گی۔ آیا بے حد لالچی عورت نکلی۔ میں تو سمجھ رہی تھی کہ مجھے کچھ دن انتظار کرنا پڑے گا، لیکن وہ تو رقم حاصل کرنے کی خاطر اگلے ہی دن میرے گھر کے دروازے پر آ پہنچی۔ اس کو ڈر تھا کہ مجھے کسی دوسری جگہ سے بچہ مل گیا تو
یقیناً اس کا نام مارا جائے گا۔ اس نے مجھ سے پوچھا، بیگم صاحبہ اگر میں آپ کو اسی ہفتے بچہ لا دوں تو آپ مجھے کتنا انعام دیں گی؟ میں نے کہا، جس قدر تم مانگو گی۔ وہ حیرت زرد ہو کر میرے منہ تکنے لگی۔ تب میں نے ساحل کو بتایا کہ انہوں نے کہا بہتر تو یہ ہے کہ تم میرے یا اپنے عزیزوں میں سے کسی کا بچہ گود لے لو، لیکن میں نے اعتراض کیا، یوں وہ بچہ ہمارا کبھی نہیں کہلائے گا۔ میری بہن کا بچہ ہو یا تمہاری بہن یا بھائی کا، وہ جائیداد کے لالچ میں بچے کو ہمارے حوالے کر دیں گے، لیکن پھر کبھی نہ کبھی اس کے کانوں میں ضرور یہ بات ڈال دی جائے گی کہ ہم اس کے حقیقی والدین نہیں ہیں۔ یوں ہماری عمر بھر کی محنت رائگاں چلی جائے گی۔ ساحل کہنے لگے، تو پھر ہسپتال جا کر ڈاکٹروں کی موجودگی میں بچہ دستک کرنے کے بعد لیں گے۔ ویسے ہی آیا کی باتوں میں نہ آ جانا، ایسا نہ ہو کہ ہم کسی مشکل میں گرفتار ہو جائیں۔ شاید ان کی چھٹی حس ان کی حمایت کر رہی تھی، لیکن میں کسی ننھے منھے کو اپنی باہوں میں بڑھنے کو بے قرار تھی، گویا وہ کسی کا بھی لگتے جگر ہو۔ مجھ کو اپنی ممتا کی پیاس بجھانی تھی۔ وہ آیا کی امید دلانے سے اور بھی بھڑک اٹھی تھی۔ 2 روز مشکل سے گزرے تھے کہ آیا آ گئی۔ اس نے ایک ننھا منھا بچہ اٹھا رکھا تھا۔ کہنے لگی، بات سچ کہوں گی بی بی صاحبہ، یہ بچہ لاوارث نہیں، بلکہ ایک بہت غریب عورت کی اولاد ہے، جس کے پہلے بھی 6 بچے ہیں۔ اس کو مزید بچوں کی خواہش نہیں، وہ اس کی پرورش بھی اچھے طریقے سے نہیں کر سکتے۔ میں نے سوچا اگر یہ آپ جیسے دولت مند گھرانے میں پرورش پائے گا تو یقیناً اس کے نصیب جاگ اٹھیں گے۔ بچہ بہت پیارا تھا۔ میں نے اشتیاق سے بچوں کو گود میں بھر لیا۔ اس کے وجود کی گرمی نے میرے دل کو پگھلانا شروع کر دیا۔ برسوں سے جس لمحے کو میں ترس رہی تھی، بالآخر وہ لمحہ آ ہی گیا تھا۔ میں نے آیا سے مزید سوالات نہ کیے، بس اسی قدر پوچھا کہ کتنا انعام چاہتے ہو تم؟ وہ بولی، 30,000۔ میرے لیے 30,000 کی کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن اس کے لیے 30,000 لاکھ کے برابر تھے۔ اس وقت 1 روپے کی قیمت 1,000 کے برابر تھی۔ روپیہ اس قدر بے قیمت نہیں ہوا تھا۔ میں نے رقم اس کو پکڑا دی۔ وہ دوبارہ آنے کا کہہ کر چلی گئی۔ مجھے اس بات سے غرض نہیں تھی کہ یہ کس کا بچہ ہے اور اس کے ماں باپ کون ہیں۔ آیا اس کو کیسے ماں کے پہلو سے چرا کر لائی ہے، اور ماں پر بچے کی گمشدگی سے کیا بیت رہی ہے۔ مجھے تو بس ایک خوبصورت اور صحت مند بچہ مل گیا تھا، جو صرف 1 دن کا تھا۔ دوپہر کو پیدا ہوا اور اسی رات آیا نے میری جھولی بھر دی تھی۔ میں بہت خوش تھی، جیسے سارے جہاں کی دولت مل گئی ہو۔ پھولی نہیں سما رہی تھی، جیسے میں آج مکمل ہو گئی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ ابھی اسی وقت دفتر فون کر کے ساحل کو خوشخبری سناؤں کہ ہمیں ہمارے بڑھاپے کا سہارا اور جائیداد کا وارث مل گیا ہے، لیکن ایسا نہ کر سکی، کیونکہ ان کے رد عمل سے بھی ڈر رہی تھی۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ شام کو جب وہ گھر آئے اور میں نے ان کو خوشخبری سنائی تو انہوں نے بچے کی گود میں لینے کی بجائے مجھ پر سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ میں گھبرا کر رونے لگی۔ تبھی